امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا، ڈاکٹروں سے بے نیاز کرنے والا خاک شفا کا استعمال۔ خاک شفا بلاؤں اور ظالموں سے کیسے بچاتی ہے؟ قبر امام حسین علیہ السلام کی خاک شفا کے استعمال کا درست طریقہ کیا ہے؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ خاک ہر بیماری سے شفا دیتی ہے، لیکن پھر بھی کئی لوگوں کو اس سے شفا نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس خاک کے تمام آداب کا لحاظ نہیں رکھتے۔ وہ آداب کیا ہیں؟ اور اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں بھی خاک شفا کس طرح مدد کرتی ہے؟ اور خاک شفا کی عظمت اور کرامات۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ آپ کو یہ بات جاننا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی خاک میں سوائے موت کے ہر تکلیف اور مرض کے لیے شفا ہے۔ اس میں ہر بلا و مصیبت سے امان اور ہر خوف و خطر سے تحفظ کی تاثیر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر سے خاک اٹھاتا ہے تو اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، لیکن ایک دوسرا شخص وہاں سے خاک اٹھاتا ہے تو اسے کچھ بھی نفع و برکت حاصل نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ بات یوں نہیں ہے، بخدا جو بھی یہ خاک اٹھائے اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ اسے نفع دے گی تو اس کو ضرور نفع و برکت حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قبر اطہر کے 4 میل کے دائرے کی خاک سے شفا حاصل ہو سکتی ہے، اور اسی طرح ہمارے جد بزرگوار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کی قبور کی خاک میں بھی شفا کی تاثیر موجود ہے۔ پس تم بھی ان قبور سے خاک لیا کرو کہ وہ ہر دکھ کی دوا اور ہر خوف سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سوائے اس دعا کے جس سے شفا ملتی ہے، کوئی اور چیز اس خاک کی برابری نہیں کر سکتی۔ علماء امامیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ سید نعمت اللہ جزائری نے حصول علم میں بڑی زحمت اٹھائی اور بہت تکالیف برداشت کی۔ آغاز تعلیم میں ان کے پاس چراغ خریدنے کی سکت نہ تھی، اس لیے وہ چاند کی چاندنی میں بیٹھ کر لکھتے پڑھتے تھے۔ چاندنی میں بیٹھ کر اتنا زیادہ لکھنے پڑھنے کے نتیجے میں ان کی بینائی کمزور ہو گئی، چنانچہ وہ اپنی بینائی کی بحالی کے لیے امام حسین علیہ السلام اور عراق میں واقع دیگر ائمہ معصومین علیہم السلام کی قبور کی خاک بطور سرما استعمال کرتے تھے۔ اس خاک کی برکت سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ خاک شفا کو اٹھانے، لے کر آنے اور اسے محفوظ رکھنے اور استعمال کرنے کے آداب اور طریقے ہیں۔ اگر آپ اس خاک سے مکمل فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان آداب کو مکمل طور پر ملحوظ خاطر رکھیں اور پھر دل میں یہ پختہ یقین بسائیں کہ یہ خاک قبر حسین علیہ السلام آپ کو مکمل شفا عطا کرے گی۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کی ہر تکلیف اور بیماری اس خاک کے استعمال سے ٹھیک ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت لوگ ایسے ہیں جو اسے شفا کی خاطر استعمال تو کرتے ہیں، لیکن اس بات پر انہیں بہت کم یقین ہوتا ہے، اور اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ اس خاک میں شفا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، اور پھر اسے کسی اور دوا کی حاجت نہیں رہتی۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اسے ناپاک جگہ یا برتن میں نہ رکھا جائے کہ اس طرح خاک شفا کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو لوگ اس خاک شفا کو وہاں سے لیتے ہیں وہ اسے کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور بعض افراد تو اسے جانوروں پر لادے ہوئے بورے میں یا کسی ایسے برتن میں رکھ دیتے ہیں جس کو ناپاک ہاتھ لگتے رہتے ہیں۔ ایسے شخص کو اس سے کیسے شفا ملے گی جو اس کا جائز احترام ہی نہیں کرتا؟ جو چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے وہ اس چیز کو معمولی سمجھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ شیطان اور کافر جنات بھی خاک شفا کو مس کر کے اور سونگ سونگ کر خراب کر دیتے ہیں، اور اس کا نفع کم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ شیطانوں اور کافر جنوں کو اولاد آدم پر رشک ہے، لیکن وہ فرشتوں کے ڈر سے حائر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ بہت بڑی تعداد میں باہر تیار کھڑے ہوتے ہیں کہ جتنی خاک پاک لوگ حائر سے باہر لائیں اسے اپنے جسم کو مس کر لیں تاکہ اس کی خوشبو اور نفع کم ہو جائے۔ اگر خاک پاک ان کے مس سے محفوظ رہے تو جو بیمار اسے کھائے وہ فوراً تندرست ہو جائے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ جب خاک پاک اٹھاؤ تو اسے بند کر کے چھپا لو اور اس پر بہت سا خدا کا نام پڑھو۔
خاک شفا کے ادب اور احترام پر امام حسین علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اور اس کی بے احترامی پر ناراض ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ عالم سے ایک روایت وارد ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے بھائیوں میں سے ایک والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ والدہ نے دیکھا کہ اس نے سجدہ گاہ اپنی قبا کی اس جیب میں رکھی ہوئی ہے جو پہلو کی طرف ہوتی ہے، یعنی اپنی قمیض کی سائیڈ پاکٹ میں۔ میری والدہ نے اسے یہ بے ادبی کرنے پر ڈانٹا، کیونکہ اس جیب میں رکھنے پر سجدہ گاہ کبھی ران کے نیچے آ کر ٹوٹ جاتی ہے۔ بھائی نے تسلیم کیا کہ اب تک مجھ سے 2 سجدہ گاہیں ٹوٹ چکی ہیں۔ میرے والد کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ اس واقعے کے کئی دن بعد انہوں نے خواب دیکھا کہ آقا امام حسین علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے ہیں اور آ کے کتاب خانے میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو بلاؤ کہ میں ان سے بھی ملاقات کروں۔ میرے والد نے ہم 5 بھائیوں کو بلایا اور ہم 5 بھائی آپ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کے پاس ملبوسات اور کوئی خاص چیز تھی جو آپ نے ہم سب کو باری باری بلا کر عنایت فرمائی۔ جب میرے اس بھائی کی باری آئی تو آپ نے اس پر غصے کی نظر ڈالی اور میرے والد سے کہا کہ اس نے میری خاک قبر کی بنی ہوئی 2 سجدے گاہیں توڑی ہیں، اور پھر وہ خاص چیز اس کی طرف پھینک دی اور دوسروں کی طرح بلا کر اسے عنایت نہیں فرمائی۔ اس پر میرے والد کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے یہ خواب میری والدہ کو سنایا، تو والدہ نے انہیں سجدہ گاہ پر بیٹے سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ ائمہ علیہم السلام نے خاک شفا اور اس کے فوائد کے متعلق لوگوں کو ہر ممکن آگہی دی۔ اس سلسلے میں سند معتبر سے ایک شخص نے بیان کیا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے خراسان سے کچھ چیزیں میرے لیے ایک پوٹلی میں باندھ کر بھیجی۔ میں نے اسے کھولا تو اس میں سے کچھ خاک نکلی۔ میں نے پوٹلی لانے والے سے پوچھا کہ یہ کیسی خاک ہے؟ اس نے کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی خاک ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام جب بھی کسی کی طرف کوئی چیز بھیجتے ہیں تو اس میں یہ خاک بھی رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خدا کے اذن و مشیت سے یہ خاک بلاؤں سے امان کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص مکہ مکرمہ جا رہا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ہماری طرف سے تھوڑی سی خاک تربت امام حسین علیہ السلام لیتے جانا اور اسے بارش کے پانی میں ملا کر تھوڑا سا شہد اور زعفران خرید کر ملا دینا اور یہ وہاں کے مومنین کو دے آنا کہ وہ اس سے اپنے بیماروں کی دوا کریں۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے بہت بیماریاں اور درد ستاتے رہتے ہیں اور میں نے جو دوا کھائی اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا تو امام حسین علیہ السلام کی تربت کی خاک کیوں نہیں کھاتا؟ اس میں ہر درد کے لیے شفا اور ہر خوف کے لیے امان ہے۔ جس وقت خاک اٹھانا تو یہ دعا پڑھ لینا۔ جو دعا آپ نے بتائی وہ آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ ہر بیماری کی شفا تو میں سمجھ گیا، مگر ہر خوف کے لیے امان کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تو کسی ظالم سے ڈرتا ہو یا تمہیں کسی بلا کے پیش آنے کا اندیشہ ہو تو تھوڑی سی خاک شفا لے لیا کر اور اسے اٹھاتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ یہ دعا آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ خاک تربت امام حسین علیہ السلام کے ان گنت فضائل اور فوائد و ثمرات ہیں، لیکن میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا، جس میں آپ نے خاک شفا کھانے کا وہ طریقہ ارشاد فرمایا ہے جو آپ کو ڈاکٹروں سے بے نیاز کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم خاک شفا کھانا چاہو تو پہلے اس کو بوسہ دو، پھر دونوں آنکھوں سے لگاؤ اور چنا بھر سے زیادہ نہ کھاؤ اور کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھو۔ قضا و قضا کی جگہ اپنی بیماری کا نام لو اور پھر خاک شفا کھا کر ایک گھونٹ پانی پی لو اور اپنی اسکرین پر آنے والی یہ دعا پڑھو۔ امام فرماتے ہیں کہ اس طرح عمل کرنے سے درد اور بیماری، رنج و غم جو کچھ بھی ہوگا رفع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔